السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایسے واقعے کی طرف جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ انسان جب اپنے آپ کو، اپنی زبان، اپنا دل، اپنی آنکھیں، اپنا پورا جسم جب اللہ کی طرف رجوع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ انسان کے سامنے حالات آتے ہیں، لیکن وہ بطور امتحان کے، ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے حالات رہیں گے، بلکہ کچھ وقت کے لیے وہ حالات اس کے سامنے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اب ہم ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ خیرات کرنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، لوگوں کی تکلیفوں کو سننے کے بعد اس کے اوپر غور و خوض کر کے ان کے پریشانیوں کو دور کرتا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس ایسے وقت میں آتا جب کہ اس کا وقت آرام کرنے کا ہوتا، وہ اس وقت بھی اپنا وقت قیمتی وہ رعایا کی طرف خرچ کر دیتا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نام پر سب کچھ لٹا دیتا ہے، کسی سائل کو واپس نہیں جانے دیتا، جو اللہ کے نام پر اس سے سوال کرتا ہے وہ اس کا سوال رد ہی نہیں کرتا، تو لوگوں نے اس کا لقب رکھا خدا دوست، یعنی خدا کا دوست۔ اب یہ خدا دوست، اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے تھے، اور دونوں لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام شمس القمر اور چھوٹے لڑکے کا نام وجہ القمر تھا۔ ایک روز اب خدا دوست کا امتحان آ جاتا ہے۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے خدا دوست سے کہا، خیر خدا دوست، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کہا کہ بولیے۔ کہ سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر مجھے 3 دن کے لیے اپنی سلطنت عنایت فرما دیجیے۔ بس یہ سننا تھا کہ بادشاہ اپنی مسنت سے اتر کر نیچے آ گیا اور اس شخص کو اپنی جگہ بٹھلا دیا، اور جو چیزیں بادشاہ کو معلوم تھی کہ رعایا کے ساتھ یہ کرنا ہے، وہ تمام داؤ پیچ اس کو بتلا دیے، کیونکہ 3 دن کا عرصہ بادشاہ کے لیے بہت لمبا معلوم ہوا۔ کوئی بات نہیں، جب 3 دن گزر گئے، بادشاہ نے کہا کہ بھائی، آپ نے جو 3 دن کا وعدہ کر کے سلطنت لی تھی، اب آپ جو ہے
اس جگہ سے نافذ کرتے ہیں آپ کو، اب وہاں سے ہٹ جائیے. اب وہ شخص بے ایمان بن گیا. اس نے کہا کہ نہیں، اب تو میں ہی بادشاہ رہوں گا. خدا دوست نے دیکھا کہ یہ بھی میری ایک آزمائش ہے. بیوی سے کہا کہ شریک حیات، اب تو ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں رہا، میں اب آپ کو کہاں رکھوں؟ ایک کام کرو، بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاؤ. اگر میرے حالات ٹھیک ہو گئے تو میں آپ کو دوبارہ بلا لوں گا، ورنہ اس وقت جو حالات دیکھ رہی ہو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے. بیوی نے جواب میں کہا کہ میرے سردار، اگر کل قیامت کے روز اگر باری تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کر لے کہ جب تک تمہارے شوہر کے پاس عیش عشائش اور دنیا کی تمام چیزیں مہیا تھیں تو تم نے اس کا ساتھ دیا، اور جب امتحان میں ہم نے اس کو گرفتار کیا تو تم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہذا بات یہ ہے کہ جہاں آپ رہیں گے وہیں میں رہوں گی، وہیں دونوں بچے ساتھ رہیں گے. خدا دوست نے کہا ٹھیک ہے. خدا دوست نے ایک فقری لباس پہنا اور شہر چھوڑ دیا. کسی دوسری جگہ جب پہنچے، ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. گرمی کا وقت تھا. ایک شخص کے دل میں شرارت سوجی اور اس کے دل کے اندر ایک شیطانیت پیدا ہوئی. وہ سوچنے لگا یہ فقیر شخص ہے اور اس کے ساتھ اتنی حسین خوبصورت عورت. وہ خدا دوست کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بھائی، میری بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے، اس کے پاس کوئی دوسری عورت نہیں ہے، آپ خدا کے واسطے اپنی بیوی کو میری بیوی کے پاس بھیج دیجئے تاکہ ولادت میں وہ آسانی کر سکے. خدا دوست نے کہا ٹھیک ہے. بیوی کو اس کے ساتھ بھیج دیا. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی میری بیوی فارغ ہوگی میں آپ کے پاس جو ہے آپ کے جو امانت ہے واپس کر دوں گا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب بیوی نہیں آئی اور بچے سو کر اٹھے، معلوم کیا بچے نے ابو جان امی کدھر ہے؟ خدا دوست نے کہا بیٹا ایک شخص آیا تھا، اس نے خدا کے واسطے کہا کہ میری بیوی کو تکلیف ہے، آپ اپنی بیوی کو بھیج دیجئے. وہ شخص لے کر گیا تھا لیکن ابھی تک نہیں آیا، چلو اس کو تلاش کرتے ہیں. دونوں بچے اور خدا دوست شہر میں نکل جاتے ہیں، گلی گلیاروں میں اس کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن کہیں بھی نہ اس شخص کا نہ اس عورت کا نہ کوئی سراغ ہے، نہ کوئی عطا ہے، نہ کوئی پتہ ہے. جب مایوس ہو جاتا ہے
خدا دوست بچوں سے کہتا ہے کہ یہ بھی ایک امتحان تھا، ہمارے ساتھ یہ بھی ایک امتحان تھا، چلو اللہ ہماری مدد فرمائے گا، یہ کہہ کر سفر شروع کر دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد راستے میں ایک دریا پڑا۔ خدا دوست نے کہا بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں پہلے شمس القمر کو دریا عبور کر کے پار چھوڑ آتا ہوں۔ وجہ القمر کو دریا کنارے بٹھایا، شمس القمر کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، دریا کا سفر شروع کیا۔ جو ہی خدا دوست بیچ دریا میں پہنچا تو وجہ القمر نے آواز لگائی، کہا کہ بھیڑیا بھیڑیا۔ جھاڑیوں میں سے نکال کر ایک بھیڑیا آیا۔ بچے نے جب دیکھا گھبرا کر اس نے شور مچایا۔ اب خدا دوست کے کانوں میں جیسی آواز پڑی، اس نے جیسے ہی گھوما تو شمس القمر جو کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ جھٹکے کی وجہ سے وہ پانی میں گر گیا، اور ادھر بھیڑیا منہ میں بھر کے بچے کو وجہ القمر کو لے گیا۔ خدا دوست اپنی نظروں سے دونوں معاملات دیکھ رہا ہے۔ ایک بچہ دریا میں گر گیا ہے، کہاں ڈھونڈے، پانی ہے وہ تو، اور ایک بچے کو وہ دیکھ رہا ہے کہ بھیڑیا منہ میں دبا لے جا رہا ہے، اب پہنچ بھی نہیں سکتا اس لیے دریا کے بیچ میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کہا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دریا پار کر کے وہ آگے چلا۔ کچھ دور نکلنے کے بعد کچھ دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں پہنچ گیا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچا اس شہر پر تو رات کا وقت تھا۔ خیال کیا کہ شہر کا دروازہ بند ہے، وہ دروازے پر ہی بیٹھ گیا کہ صبح جب گیٹ کھلے گا تب اندر داخل ہو جائیں گے۔ اتفاق یہ کہ اس جگہ کا بادشاہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور رعایا کا مشورہ یہ تھا کہ جو شخص صبح کو سب سے پہلے گیٹ پر آئے گا اسی کو بادشاہ بنایا جائے گا۔ جب لوگ آئے صبح کو دیکھتے کیا کہ خدا دوست وہاں موجود ہے، لوگوں نے کہا کہ بس آپ ہی یہاں کے بادشاہ ہیں۔ کہا کہ بھائی میں بادشاہ کیسے تھے، میری بادشاہت تو ختم ہو چکی ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم نے یہاں پر یہ ایک بات طے کی تھی کہ جو شخص صبح کو یہاں پہلے آئے گا اسی کو جو ہے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ بہرحال اب اس کا جو امتحان تھا خدا دوست کا اب وہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے اب عروج پکڑنا شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ کو تاج پہنایا گیا، تخت پر بٹھایا گیا۔ اب کیونکہ وہ تو بادشاہت کے منصب سے واقف تھا، وہ تو خوب اچھی طرح سے جانتا تھا، اس نے رعایا کو جو ہے بڑے حساب کے ساتھ چلانا شروع کیا۔ لوگوں میں بڑی تعریف ہوئی۔ بادشاہ سب کچھ کرتا لیکن غمگین رہتا۔ لوگوں نے معلوم کیا بادشاہ میں کیا بات ہے،
आप उदास क्यों रहते हो? बादशाह ने कहा, ऐसा है, आप मुझे 2 बच्चे लाकर दीजिए ताकि मैं उन बच्चों से अपना दिल बहला लिया करूंगा। उसके वजीर शहर में गए और वहां से 2 बच्चों को लेकर आए। एक बच्चा शिकारे के घर से मिला और एक बच्चा मछियारे के घर से, जो मछली पकड़ते हैं उनके यहां से। 2 बच्चे लाकर बादशाह के सामने पेश कर दिए। बादशाह ने जब उन बच्चों को देखा, दिल को तसल्ली हुई और उसको महसूस होने लगा कि मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसा कि मेरे अपने ही बच्चे थे, मगर क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से अपने बच्चों को ज़ाय होते देख रहा हूं कि मुंह में भर कर भेड़िया ले जा रहा है और एक मेरे कंधे से गिरकर पानी में चला जा रहा है, तो मेरे बच्चों को तो सवाल ही पैदा नहीं है। बहरहाल वो बच्चों से अपना दिल बहलाता रहा। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसके पास एक सौदागर आता है और उसने कहा कि बादशाह, मैं आपके लिए एक बेहतरीन आला दर्जे की खूबसूरत एक कनीज लाया हूं, एक औरत लाया हूं, और वो ऐसी है कि आप उसे देखने के बाद मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप मुझे कितना इनाम देंगे वो आप भी नहीं सोच सकते। ऐसी औरत लाया आपके लिए। कहा कि ठीक है, मगर क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका था, बादशाह ने कहा कि इस वक्त ज्यादा हो चुका है, इस मसले में हम सुबह बात करेंगे। कहा कि ठीक। उस सौदागर ने कहा कि ऐसा है, अब क्योंकि रात का समय है, अब वो अकेली औरत है, इसलिए उसकी वॉचमैनी के लिए, उसकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। कहा कि ठीक। उसने उन दोनों लड़कों से कहा कि जाओ, देखो सामने खेमा लगा हुआ है, इसके अंदर एक औरत है, तुम्हें रात को यहां पर चौकीदारी करनी है। बादशाह का हुक्म सर आंखो। दोनों लड़के वॉचमैनी की बतौर वहां पर पहुंच गए और उसका मुहासिरा कर लिया और दोनों रात को जागने लगे, ताकि इसमें जो भी औरत है, अगर उसको कोई हाजित है, किसी चीज की जरूरत है, वो हमसे बोले और उसकी जो है देखभाल भी रहे कि वो कहीं जा ना सके। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा, एक लड़के ने कहा कि भाई अभी तो रात का एक ही हिस्सा गुजरा है, अभी तो रात बहुत बाकी है, हमको तो नींद आने लगेगी, लिहाजा कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे कि यानी हम बातों में लगे रहें और हमारा जो नींद का वक्त है ये गुजर जाए। दूसरे कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, कोई ऐसी बात हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारा दिल लगा रहे, नींद भी ना आए और ये जो हमारा वक्त है ये वक्त भी पास हो जाए। अब एक लड़के ने शुरू किया कि भाई मैं अपनी बात बतलाऊं। कि जी बतलाइए।
کہ میرا جو باپ تھا وہ بادشاہ تھا اور وہ اتنا خیر و خیرات کرتا تھا کہ لوگوں نے میرے باپ کا نام خدا دوست رکھ لیا تھا۔ تو دوسرا سوچنے لگا ارے خدا دوست تو میرے باپ کا نام بھی تھا۔ جب ایک لڑکے نے کہا تو دوسرا دل کے اندر سوچ رہا خدا دوست تو میرے باپ کا نام بھی تھا۔ کہا کہ پھر کہ بات یہ ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے میرے باپ سے 3 دن کے لیے اللہ کے واسطے سلطنت کو مانگا، میرے باپ نے دے دی۔ 3 دن کے بعد وہ شخص بے ایمان ہو گیا، میرا باپ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ہم دونوں بھائی، میرا نام شمس القمر ہے، میرا جو چھوٹا بھائی تھا اس کا نام وجہ القمر تھا۔ ہم دونوں بھائی اور ہماری امی ابو کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ جب ایک جگہ پہنچتے ہیں ہم دونوں بھائی سو جاتے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور وہ ہمارے ابو سے کہہ کر ہماری امی کو لے جاتا ہے اور وہ واپس نہیں لاتا۔ دوسرا سوچتا یار یہ بات تو میرے ساتھ میں بھی ہوئی ہے، وہ جو عورت اس کے اندر ان کی دونوں کی باتیں سن رہی ہے، جو خیمے کے اندر عورت ہے ان دونوں بچوں کی باتیں سن رہی ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا کہ ہمارے باپ کی سلطنت بھی چلی گئی، ہماری اماں کو بھی کوئی شخص لے گیا، اب ہمارے باپ ہمیں لے کر وہاں سے چلے تو میں تو پانی میں گر گیا، میرے بھائی کو بھیڑیا لے گیا۔ کہنے لگے بھائی جو اس کو بھیڑیا لے گیا تھا وہ میں ہی ہوں، دیکھو یہ ریا میرے نشان۔ کہا کہ تو کیسے بچا؟ کہا کہ جیسے مجھے منہ میں بھر کے بھیڑیا چلا، آگے ایک شکاری کھڑا تھا، انہوں نے جو تیر مارا اس سے مجھے چھڑا لیا شکاری نے۔ کہا کہ میں وجہ القمر ہوں، وہ شمس القمر کا، تو پانی میں گر گیا تھا۔ کہا کہ میں پانی میں گر گیا تھا لیکن آگے ایک مچھیارے نے جال لگا رہا تھا، میں اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ تو گویا کہ ایک جال میں پھنسا تو مچھیارے اس کو اپنے گھر لے گیا اور ایک کو شکاری اپنے گھر لے گیا۔ کہنے لگا بھی پھر ہم تو دونوں بھائی ہیں۔ وہ جو عورت تھی وہ خیمے سے باہر آئی اور نکل کر کہنے لگی کہ تو شمس القمر، تو وجہ القمر، تم دونوں میرے بیٹے ہو، میں وہی عورت ہوں جس کو وہ سوداگر جو ہے تیرے باپ سے جو ہے وہ جھوٹ بول کر لے گیا تھا اور وہ مجھے یہاں بیچنے کے لیے لایا۔ ابھی تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو کے جو روئے ہیں، شور مچ گیا۔ رات کے سمے میں وہ بھاگ آیا سوداگر، کیا ہوا کیا ہوا؟ بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ میں وہاں تو ایک ہنگامہ ہو گیا، وہ جو عورت لایا تھا، جن واچ مینوں کو آپ لگایا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ان میں۔ کیا بولتے ہیں، جب بادشاہ آیا معلومات کی کیسے کیسے مسئلہ ہے، تو پوری روئے داد بچوں نے بتلائی، بیوی نے بھی بتلائی۔ خدا دوست نے کہا کہ میں وہی خدا دوست ہوں۔ بیوی نے کہا وہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں بچے ٹھیک ہیں لیکن تو وہ خدا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے شوہر کو کہا تو وہ نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کہ اچھا رک۔ بادشاہ گیا اور وہی فقیر لباس جس کو پہن کر وہ اپنے شہر سے چلا تھا وہ پہن کر اب اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ کہا کہ اب مجھے پہچان۔ بیوی نے جب نیچے سے اوپر دیکھا کہ ہاں تو ہی وہ میرا شوہر ہے جس نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد
آج اللہ نے تمہیں اور ہمیں دوبارہ پھر ایک ہی مقام پر پہنچا دیا۔ تو دیکھیے یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ یعنی کیسے کیسے ان کے سامنے حالات آئے جو کہ ناممکن تھا کہ ایک دوسرے سے مل سکتے تھے، اللہ نے دوبارہ اس کو سلطنت بھی دے دی، دوبارہ وہ بیوی بھی مل گئی، وہ دونوں بچے بھی مل گئے۔ انسان کے سامنے جب وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے تو حالات آتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ حالات اس کے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فتوحات کے دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے وما علینا الا البلاغ۔